اور صحابہ کرام کا بھی شان 5 منٹ میں بیان کروں گا۔ دوستو بزرگوں، صحابہ دلائل نبوت ہیں، صحابہ معیار حق ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے یاروں، پیاروں، جانثاروں، غم گساروں کے لیے عرش سے جبریل کو یہ حکم دے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، کہا اے میرے نبی، یہ تیرے شاگردوں کا بڑا انعام ہے، یہ گولڈ میڈل ہے ان کا۔ کیا ہے میرے مولا؟ میرے صحابہ کا انعام۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نبی، اپنے صحابہ کو خوشخبری سناؤ، کہہ دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اے محبوب تیرے ہر صحابی سے راضی ہے۔ عنہم یہ ضمیر جمع کا ہے، آپ کے جتنے یار ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، انہوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ سے سبق حاصل کیا، آپ کی سنت کو زندہ کیا، آپ کی دین کو ترقی کے لیے اس نے خون بہائے۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو عرش پر رب العالمین تم سب سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم۔ اللہ اللہ، صحابہ نے زمین پر اعلان کر دیا اے اللہ تو ہم سے راضی ہے تو ہم بھی تجھ سے راضی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مجھے بولو، میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ اعلان کرنے والا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں 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 ہاں، ایمان کا ثبوت دو۔ آج یہ اعلان کرنے والا کہاں سے اعلان ہو رہا ہے؟ عرش پر۔ کہاں سے؟ کون وحی لے کر آیا؟ جبرائیل۔ کس تک وحی پہنچایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے محمد میں ابو بکر سے راضی، اے محمد میں عمر سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں علی سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں طلحہ سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زبیر سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سعید سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد الرحمن بن عوف سے راضی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عبداللہ بن عمر سے راضی، میں عبداللہ بن عباس سے راضی، میں عبداللہ بن زبیر سے راضی، میں عبداللہ بن مسعود سے راضی، میں ابو ہریرہ سے راضی، میں سیدہ عائشہ سے راضی، میں ام سلمہ سے راضی، میں بی بی خدیجہ سے راضی، میں فاطمہ الزہرا سے راضی، میں حضرت حسین سے راضی، میں حضرت حسن سے راضی، میں حضرت علی کے سارے بیٹوں سے راضی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو پیغام دے دو میں سب سے راضی، میں سب سے راضی، میں نے اپنے رضا کا انعام ان کے گلے میں ڈال دیا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، رضی اللہ عنہم۔ اللہ راضی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ راضی، اگر یہ متے کا اولاد، یہ رافضی غالی بدبودار شیعہ چوک پر کھڑے ہو کے میرے نبی کے ان یاروں پر تبرہ کرتا ہے، میرے نبی کے ان یاروں پر لعن و طعن کرتا ہے، میرے نبی کے ان یاروں کو
برا بلا کہتا ہے جن سے میرا اللہ راضی، جن سے جبریل راضی، جن سے میرا محمد راضی۔ اب بولو، یہ جو ان کی برائی، ان کی عیبیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیخ کے بیان کرتا ہے، لعنت بیچتا ہے، مجھے بولو یہ لعنت اس غالی رافضی کتے کے اپنے پیشانی پہ نہیں لگیں گے؟ کس پہ لگے گا؟ اس رافضی کتے کے اپنے پیشانی میں یہ لعنت جا کے ٹکرا دے گا۔ ابو بکر عمر اس سے پاک ہے۔ مجھے بتاؤ، میں اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر دوں، میں یہ کہہ دوں کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، میں اس کی ظاہر کو دیکھ کے کہتا ہوں، لیکن اندر والی اس کی حالت کا مجھے پتہ بولو نہیں ہے۔ یہاں تو وہ ذات انعام کا اعلان کر رہے ہیں، وہ ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ، وہ باہر کے احوال کو بھی جانتا ہے، سینے کے احوال کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے حالت کو بھی جانتا ہے۔ جو خدا اس نے ابو بکر کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، حضرت عمر کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، حضرت عثمان کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، علی المرتضیٰ کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، حضرت امیر معاویہ کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، ابو سفیان کے دل کو ٹٹول کے دیکھا، اس نے دیکھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے خود امتحان دل کا لیا، دل کو میرے رب نے دیکھا، چیک کیا، کہا ابو بکر کے دل میں کوئی کینہ غصہ نہیں، کوئی نفاق نہیں، رضی اللہ، میں اللہ ابو بکر سے راضی۔ امیر معاویہ کے دل میں کوئی بغض و کینہ نہیں، رضی اللہ، میں امیر معاویہ سے راضی۔ ابو سفیان کے دل میں کوئی کینہ و بغض نہیں، اس لیے کہ دیکھنے والا میں رب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ذرہ سا برابر بھی کوئی کینہ بغض امیر معاویہ ابو سفیان کے دل میں علی کے لیے ہوتا، یا میرے نبی کے لیے ہوتا، یا کسی کے لیے ہوتا، تو وہ چیز اللہ کے علم میں چھپ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کبھی یہ نہ کہتے کہ رضی اللہ عنہ۔ یہ رضی اللہ عنہ کا میڈل، انعام، جائزہ دینے والا کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر اور چھپے ہوئے سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، میرا تو دید، میری بصارت، میرا علم اتنا قوی ہے، ایک ذرہ بھی پہاڑوں کے نیچے بھی ہو وہ بھی میرے نگاہ سے چھپ نہیں سکتا۔ ارے ظالم تبرائی، تیری ماں تجھ پر روئے، تیری ناک خاک آلود ہو، تو ملیا میٹ بن جا۔ پہلے اپنے امام بارگاہوں میں بکواس کرتے تھے، ہم نے صبر کیا، اب چوک و چوراہوں پہ، اب روڈوں پہ آ کے میرے نبی کی یاروں کو گالی گلوچ، برا بلا کہتے ہو، الزام تراشیاں کرتے ہو، تہمت لگاتے ہو۔ اے ظالم بی دین، اے رافضی بدبودار، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک چلو پانی میں ڈوب کے مر جا۔